حساب سے دیکھ لیں. اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اس خطے کے اندر جنگ ہوتی ہے تو اس کا افیکٹ صرف ان 2 ملکوں پہ نہیں پڑے گا, پوری دنیا پہ اس کا اثر پڑے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ دنیا اب یہ تیسری کوئی اس قسم کی کارروائی جو ہے وہ برداشت کرنے کے قابل ہے. ابھی ہم کووڈ سے نکلے تھے. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ اس کا یہ 2 ممالک پہ صرف اس کا اثر نہیں پڑے گا مگر پوری دنیا پہ اس کا اثر پڑے گا اور بہت خراب اثر پڑے گا. بہت اچھی بات کی ہے کہ اللہ نہ کرے خدا نہ کرے یہ سب چیزیں ہوئی. جنگ نہیں ہوگی. زیدی بھائی زمینی حقائق کیا ہے؟ ٹائپ کا ہوگا. کیا مطلب؟ زیدی بھائی زمینی حقائق آپ کے خیال سے کیا کہہ رہے ہیں؟ زمینی حقائق کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں زمینی حقائق یہ ہے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو, لیکن اسے اندازہ نہیں ہے کہ اس کا جواب دینے کے لیے جو اس کا سامنے بیٹھا ہوا ہے نا وہ اس سے زیادہ تیزی سے بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ پاکستان کی فوج کو صرف انڈیا کو جواب نہیں دینا, اس نے اپنے آپ کو بھی اوور ہال کرنا ہے اور اپنے ملک کے اندر جو تھوڑا سا ڈپریشن کے اندر تھا یا اس کے اندر تھوڑی سی کوئی سچویشن ان کے لیے کچھ کمزور تھی, اس کے اندر بھی اس نے اپنے آپ کو واپس اپنی پوزیشن کو بحال کر کے دکھانا ہے اپنے عوام کی نظروں میں. تو وہ بھرپور عزائم کے ساتھ تیار ہے. اس وقت انڈیا اگر اس قسم کی کوئی نادانی کرے گا تو اس کو بھرپور جواب ملے گا, اور جو میرے خیال سے تو وہ مدت تو یاد رکھے گا. اور انڈیا کے لیے نقصان دہ اس سے زیادہ ہے کہ وہ بڑھتی ہوئی اکنامی کا ایک ملک ہے جہاں دنیا کے مختلف ممالک اس کے اوپر سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس جنگ کے جو مضمرات ہوں گے وہ میرے خیال سے انڈیا ایک عرصے تک بھلا نہیں پائے گا ان کو. اور آپ یہ دیکھیں کہ PL-15 میزائل چائنا پہنچا چکا ہے پاکستان کے پاس. ایک آدھ نہیں, ایک بڑی تعداد میں ان کے جیٹ پلین جو تھے وہ پاکستان میں لے کے آ چکے ہیں. ترکی نے آپ کو فل سپورٹ کر دی ہے, ایران آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یہ 3 ممالک جو کوریڈور کے اندر آپ کے ہمسایہ ملک تھے یہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. امریکہ نے اس جنگ سے ایک طریقے سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہوا ہے, وہ آپ کے ساتھ اب آپ کی جنگ دیکھنا چاہ رہا ہے. ابھی ایک بھائی نے کہا کہ ان کے پاس رافیل طیارے آ چکے ہیں, یہ پتہ نہیں ان کو کہاں سے پتہ چلا, ابھی تک انڈیا کو رافیل طیارے نہیں ملے. پاکستان فضائیہ اس وقت انتہائی برتری کی پوزیشن میں ہے. جو آپ کے JF Thunder 7 طیارے ہیں چائنا کے ساتھ جو اشتراک سے آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ اس وقت دنیا کی بہترین طیاروں میں سے ایک طیارے ہیں, اور پاکستانی کی فضائیہ کی صلاحیتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں, اور یہی آپ کی آرمی اور یہی نیوی کا حال ہے. آپ کے اندر جو جذبہ ہے, آپ کی فوج کے اندر جو ولولہ ہے وہ دنیا کی بہت کم فوجوں کے اندر ہوتا ہے, اور وہ ہے جذبہ ایمانی. کیونکہ آپ جس جذبے سے لڑتے ہیں وہ بحیثیت مسلمان ایک جذبہ ایمانی کے ذریعے اور اس امید پہ لڑتے ہیں, اس یقین سے لڑتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ پاک پروردگار کی ذات ہے اور آپ ہنس پر ہیں. تو جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا ملک اور ایک بڑا ملک, تو یہ جو گیپ ہے, یہ جو بیچ میں دوری ہے چھوٹے اور بڑے کی, وہ آپ کے جذبہ ایمانی سے جو ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے. ہم نے سیالکوٹ کی دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ ہوئی تھی چوکنڈا کے محاذ پہ, اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کے جوانوں نے اپنے سینوں پہ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹے ہیں. کس طریقے سے پاکستان کے شہریوں نے ان فوجیوں کے لیے ہمت افزائی کے لیے نہ صرف ان کی مدد کے لیے, ان کی امداد کے لیے اپنے گھروں سے کھانے روٹی پانی لے کے بارڈر پہ پہنچے ہوئے ہوتے تھے لوگ. جبکہ آپ یہ جنگوں میں دیکھیں کہ عام شہری ان علاقوں میں نہیں پہنچتے ہیں جہاں پہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے, گولہ بارود ہو رہی ہوتی ہے. زیدی بھائی سوری میں آپ کو انٹریکٹ کر رہا ہوں, آپ یہ دیکھیے کل ہی ہمارے پاکستان کی فوجیوں نے 54 خارجیوں کو دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا ہے, اکٹھا 54 لوگ. اس کے بعد میرے خیال سے 12 یا 14 دوسرے دن کی ہے, یہ 71 یہ 74 ہو چکے ہیں اب تک 2 دن کے اندر اندر. صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ والا بارڈر جو افغانستان کے ہمارے ساتھ ملتا ہے وہ ہمارا کمزور بارڈر ہے, اور وہاں کہا یہ بھی چاہتا ہے کہ مودی فوج کو آگے کر کے خود اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس علاقے سے شاید در اندازی کرنے کے بعد ہماری سرحدیں کمزور ہیں,
जहाँ पे हमारे कबायली लोग रहते हैं, जहाँ पे वजीरिस्तान वगैरह का ये इलाका है। और ये हमेशा से फाटा के जो शहरी होते थे वो इस बॉर्डर को, पाकिस्तानी फौज को उस इलाके में नहीं आने देते थे। इन सरहदों को वो खुद कंट्रोल करते थे। तो शायद इस दफा इंडिया ने सोचा कि क्योंकि इनके अंदर आपस में इस किस्म की चल रही है तो ये बॉर्डर पाकिस्तान का एक कमजोर बॉर्डर हो। लेकिन आपने ये देखा कि वहां पे भी 2 दिन के अंदर जिस तरीके से उन लोगों को वो किया गया है और उनको बाकायदा वॉच के जरिए, बाकायदा उनको अपनी फुल सर्वेलेंस के अंदर उनको देखा और उनको फाइंड करने के बाद